چیز آپ نے ہمیں دی تراویح کی نماز، 3 دن آپ نے نماز پڑھائی اور چوتھے دن مسجد بھر گئی، باہر بھی جگہ نہ ملی تو آپ آئے ہی نہیں، سحری تک لوگ بیٹھے رہے۔ تو آپ سحری کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے آئے ہوئے تھے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر لگا کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، تکلیف سے بچانے کے لیے انہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ 5-5 6-6 کی ٹولیاں بنا کر قرآن سنتے تھے، اور کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں، اور رکعت متعین نہیں تھے، کوئی 10 پڑھ رہا ہے، کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 12 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے۔ صدیقی دور میں بھی ایسے ہی تھا کہ سارے مختلف ایسے پڑھتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں پھر کہا ان سب کو میں جمع کروں گا، سب کو جمع کر کے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اور آپ نے 20 تراویح باقاعدہ قرآن کے پورے ختم کے ساتھ اس کو آپ نے شروع فرمایا۔ اور ادھر عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین کا امام مقرر فرمایا کہ وہ ان کو تراویح پڑھائیں اور اس میں قرآن سنائیں۔ یہ جو حرم شریف میں دعا ہوتی ہے ختم قرآن کی نا، آخری رکعت میں قل اعوذ برب الناس، یہ دعا حضرت عثمان نے شروع کروائی کہ جب قرآن ختم ہو رہا تھا اور آخری 2 رکعت رہ گئیں تو آپ نے حافظ سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا۔ انہوں نے کہا جی کیا دعا کروں؟ کہ جو تیرے دل میں آیا کرنا۔ تو بھائی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ پھر انہوں نے یہ دعا منگوانا شروع فرمائی، اور اس وقت سے اب تک یہ امت کا معمول چلا آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم 2-4 تراویح کے بعد بیٹھتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ترویحہ ہوتا ہے تھوڑی دیر آرام کرنا، ترویحہ تھوڑی دیر آرام کرنے کو کہتے ہیں ترویحہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جمع تراویح۔ مکے والے کیا کرتے تھے؟ 4 تراویح پڑھنے کے بعد 1 طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر 1 طواف کرتے تھے۔ انہوں نے تو ساری رات لگ جاتی ہے، وہ تو جا کے سحری میں مشکل سے جا کے ان کی تراویح ختم ہوتی تھی۔ جب مدینے والوں نے دیکھا یہ تو طواف کرتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں، ساڑھے گول تک بیت اللہ ہے نہیں، آپا کی کریے؟ انہوں نے 20 کی 40 کر دی، وہ کبھی 40 رکعت پڑھتے تھے۔ بڑھانے میں کوئی منع کوئی نہیں، چونکہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، تو وہ ان کے مقابلے میں 40 رکعت پڑھتے تھے۔ حافظ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ تھے، مسجد نبوی کے بہت بڑے عالم اور بڑے، ان کا حلقہ تھا، میں ان کے درس سے بڑا فائدہ اٹھایا، ان کے درس سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ میں جب حج پہ جاتا تو لمبا عرصہ ٹھہرنا ہوتا تھا، تو میں ان کے مغرب سے عشاء روزانہ بیٹھتا تھا، اور وہ بندہ علم کا ایک بحر ذخار تھا، اللہ ان کے درجے بولا، میں ملا بھی ان سے، ہم جا کے ملے، انہوں نے ہمارا اتنا اکرام کیا۔ تو تھوڑی سی میں نے بات کی نا عربی میں تو مجھے ایسے دیکھنے لگے، چونکہ ان کو توقع نہیں تھی کہ کوئی پاکستانی اتنی اچھی عربی بولے گا، تو مجھے ایسے دیکھنے لگے، کچھ کہا نہیں، لیکن انہوں کے چہرے کو پڑھ رہا تھا تو وہ میرے چونکہ غیر مسلم کی بات تھی تو وہ بڑے متاثر ہو رہے تھے۔ اب تو ہر جب بھول بھلیاں ہو گئی، تو پھر ہمیں چھوڑنے باہر تک آئے ننگے پاؤں، باہر تک ننگے پاؤں آئے، باہر ہمیں چھوڑ۔ تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے تراویح پر، کہ میں اس کا عنوان میں دیکھتا ہوں بعض لوگ 8 تراویح پڑھ کے اور بیٹھ جاتے ہیں اور شرکت نہیں کرتے، یہ ان کی بڑی بھول ہے، اور پھر اس پر انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہے، اور وہ کاش اس کا اردو ترجمہ ہوتا تو میں آپ کو کہتا اسے پڑھو۔ تو اللہ نے ہمیں ایک تراویح کی نماز عطا فرمائی جس کے ہر سجدے پر حدیث میں آتا ہے 1500 نیکی لکھی جاتی، ایک سجدہ کتنی، اور ہر سجدے پر ایک گھر بنتا ہے، کس چیز کا؟ سرخ یاقوت۔ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ ہر سجدے پر کیا ملتا ہے؟ ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ پھر تراویح اور روزے کے بدلے کیا ملتا ہے؟ اللہ آخری رات کہتا ہے میرے بندے بندیوں، دن کا روزہ رات کی تراویح میں نے دیکھا، میں نے قبول کیا، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، 1 عشرہ گزر چکا ہے، 2 عشرے باقی ہیں، اسے ہم قیمتی بنا لیں، اسے قیمتی بنا لیں، لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں، جس سے لڑے ہو صلح کر لیں، اپنی زبان سے جھوٹ نکال دیں، غیبت نکال دیں، بہتان نکال دیں، گالیاں نکال دیں،
اور بقایا 20 دن ہی کو کنٹرول کر رہے ہیں. کم از کم 20 دن اپنے سارے چیزیں بند کر کے قرآن کے آگے بیٹھ جاؤ. تھک جاؤ لیٹ جاؤ, پھر اٹھ کے اپنے محبوب کی سیرت پڑھو, سیرت پڑھو قرآن پڑھو, سیرت پڑھو قرآن پڑھو, سیرت پڑھو قرآن پڑھو. تو یہ 20 دن ایسے گزر گئے تو انشاءاللہ تقوی کا لباس بھی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے گا. ایک سحری میں اللہ کے نبی کے سامنے بکرے کی سیری پیش کی گئی. آپ کے گھر میں تو نہیں پکتی, کہیں سے پک کر آئی, تو آپ کھا رہے تھے, تو حضرت علی بھی آپ کے ساتھ. تو ارباز بن ساریہ اوپر سے آ گیا, آپ نے کہا آؤ برکت کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ. وہ بھی بیٹھ گئے, تینوں کھا رہے ہیں. بلال آئے, یا رسول اللہ نماز ٹائم ختم, اور یہ کہہ کے باہر چلے گئے. اذان دینے سے پہلے پھر دیکھنے آئے کہ چھوڑ دیا کھانا تو اذان دوں. آئے تو آپ ابھی کھا رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت, اللہ کی قسم ٹائم ختم ہو گیا, یعنی صبح ہو گئی. تب تیرا بھلا ہو جائے, ارے بلال صبح نہیں ہوئی تھی, تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے اسے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے. تیری قسم پر اللہ نے اسے پہلے نکال دیا. اور اس پر حضرت علی نے بعد میں فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہونی تھی. عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگ بنا رہے تھے, دیگ. تو میرے نبی کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا. تو آپ نے کہا عبید ناولنی الذرا, مجھے دستی تو پکڑا نا. تو انہیں ایسے نکال کے دے دی. تو آپ نے اس کو یوں پکڑا ہڈی کے دونوں کناروں سے ایسے, اور دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھایا اور پھینک دیا. عبید ناولنی الذرا, دستی پکڑا نا. انہوں نے پھر نکال کے دے دی. آپ نے پھر یوں پکڑا اور پھینک دی. دو بکرے کی دو ہی ہوتی. آپ نے کہا ناولنی الذرا, عبید مجھے دستی پکڑا نا. وہ کچے نکلے, یا رسول اللہ بکری کی تو دو ہی ہوتی. آپ نے کہا ارے عبید اگر تو ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا مجھے اللہ دستیاں نکال کے کھلاتا رہتا. تو بھائیو اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت مہینہ دیا ہے. اب اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے. جہنم کے دروازے بند ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور اللہ کی معافی کے اعلان ہو رہے ہیں. آپس کی لڑائیاں معاف کرو, جھگڑے معاف کرو. جس سے بھی ہو, بیوی سے لڑائی ہے, بیوی کی خامد سے لڑائی ہے, ماں باپ کی بچوں سے, بچوں کی ماں باپ سے, بھائی بھائی سے, پارٹنر سے, دوست سے, اللہ کے واسطے دفن کر دو, دفن کر. اپنے ملک کو پاک کر دو لڑائیوں سے, فرقہ واریت سے. اس رمضان میں فرقہ واریت کو دفن کر دو. یہ آگ جو بھڑکی ہے مجھے پتا ہے میں کہاں بجھا سکتا ہوں, لیکن میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ کبوتر نے 2 چونچ پانی ڈالا تھا, بس میں وہ کبوتر بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بجھے نہ بجھے میں اللہ کو کہہ تو سکوں گا یا اللہ میں نے تو پانی ڈالنے کی کوشش کی تھی. لیکن بھڑکانے والے زیادہ ہیں, بجھانے والے تھوڑے ہیں. لیکن تم تو نہ بھڑکو, تم تو نہ بھڑکو. ایسی باتیں مت سنو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ دیں, جو تمہیں کسی دوسرے مسلمان فرقے کے بارے میں نفرت سے بھر دیں, کفر سے بھر دیں. ارے بھائیو کسی کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہوتا ہے, آسان کام نہیں ہوتا ہے. اللہ کے واسطے وقت کی رفتار دیکھو, افق کا رنگ دیکھو, آسمان کے تیور دیکھو, زمین کی گردش دیکھو. اتنے زمین بھی تیور بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. اس کے باوجود اس قدر نفرت دین کے نام پر, کفر کافر, کفر کافر. کون جائے گا جنت میں؟ کس کے لیے جنت ہے؟ بھائیو دروازے اپنے مسلک پہ قابو رہو, دوسرے کو عزت دو, دوسرے کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھلا رکھو. صرف اپنے واسطے نہ کھولو, اسام اندر جا کے تو ود کنڈا لا لینا کہ انو بڑا نہیں دے. ایسی حماقت نہ کرو. میرے نبی کی امت بہت بڑی امت ہے, اور میرا رب بڑا کریم رب ہے. اس رمضان کے مہینے کو محبت کا رمضان بناؤ, درگزر کا رمضان بناؤ. راتوں کو تراویح پڑھو, دن میں روزہ رکھو, انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہوں گے. اور مہینے کے آخر میں ہے مالدار آدمی کے اوپر کہ وہ روزے کی زکوٰۃ ادا کرے, روزے کی زکوٰۃ ادا کرے.
جو کشمش کے حساب سے 2000 کے قریب بنتی ہے، کھجور کے حساب سے کوئی 800-900، میں سے اندازاً کہہ رہا ہوں، اور گندم کے حساب سے تو اخبار میں پڑھا تھا 100 روپے بنتی ہے۔ لیکن جو لوگ مالدار ہیں گندم کے حساب سے نہ دو، کشمش کے حساب سے دو، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔